ہمارے پاس کسی چیز کو پہچاننے کا راستہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس. انسان اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہے, ان کی رائے کو فالو کرتا ہے. ہم اس کو بنیاد بنائیں. اب دادا خود غلط راستے پر ہوئے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. جب کہا جاتا تھا تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو بناتے ہو اور پھر ان کو خدا کہہ کے ان کے سامنے جھکتے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو ان کے پاس تو جو پارٹس ہیں نا ان میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں. تم ان سے اچھے ہو, ان سے زیادہ طاقتور ہو, تو تم طاقتور ہو کے اپنے ہاتھ سے جس کو کریٹ کرتے ہو اس کے سامنے جھکتے ہو اور اس عمل کو اچھا عمل کہ وہ قوم کیا جواب دیتی تھی؟ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے ابا کو بھی ایسا دیکھا, اپنے دادا کو بھی, پردادا کو بھی. یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. سے ہمیں پتہ چلا. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگر تمہارے پیرنٹ سے, تمہارے باپ دادا سے غلطی ہو گئی, عقل کے خلاف کام کیا, تو کیا پھر بھی ان کو فالو کرو گے؟ کہ ہم ماں باپ بھی کرائٹیریا نہیں ہے انسان کو اچھا اور برا بنانے میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو فالو کرے, اپنے باپ دادا کو فالو کرے, اپنے خاندان کو فالو کرے. تو یہ دوسرا طریقہ بھی اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا ریجیکٹڈ. عقل کہتی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تیسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے, الیکٹڈ لوگ جو بہت عقل مند ہو, یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں انسان کے لیے کون سے کام ایسے ہیں جو اگر وہ کرے گا تو اچھا انسان کہلائے گا, کون سے کام ایسے ہیں جن کو برا عمل قرار دے دیا جائے. تو سلیکٹڈ لوگ ہوں, قوم کے ذہین سمجھدار لوگ ہوں, عقل سے فیصلہ کریں کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام نہیں کرنے کا, یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, اس سے کرنے سے تم اچھے انسان کہلاؤ گے, گڈ پرسن کہلاؤ گے, نائس پرسن کہلاؤ گے. ہم کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, کہتے ہیں نا آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی ہے. تو اچھے آدمی سے مل کے خوشی ہوتی ہے نا, برے آدمی سے مل کے تھوڑی خوشی ہوتی ہے. تو کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا یہ طے کریں گے قوم کے ذہین اور عقل مند لوگ. اس طریقے میں دو پرابلمز ہیں. نمبر ایک, یہ طے کون کرے گا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں. میں کہوں یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ پرلے درجے کی حماقت کر رہا ہے. انسانوں کی رائے میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. سلیکٹ کون کرے گا؟ اگر سلیکشن کا اختیار دے دیا جائے بے وقوفوں کا, وہ عقل مند کو سلیکٹ کریں گے؟ وہ ان کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارے ملک میں بہت سے لوگ سلیکٹ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اور اگر ایسا ہو جائے ہمیں ایسے لوگ ہو جو بہت ہی ذہین لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ آپ بتائیں گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ اچھے کو ہم بنائیں, اختیار کریں, اور برائی سے ہم اوائڈ کریں. آپ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کریں گے. تو ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اور اگر ممکن ہو بھی جائے تو انسان کے ساتھ اگر وہ عقل مند بھی ہے, ہاتھ کی ایک سمندر ہے جو انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کر دیا ہے. بہت دفعہ ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن ہم اس کو غلط اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں خود وہ کام چھوڑنا پڑ جائے گا, اور انسان پھر وہاں اپنی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم نے چند ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ بتاؤ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو اگر وہ فار ایگزامپل سب شراب پیتے ہیں تو وہ شراب کو کبھی بھی انلیگل قرار نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو چھوڑنی پڑے گی. اور وہ شراب چھوڑ کے ان کا دماغ کام نہیں کرے گا, وہ کیسے شراب کو انلیگل قرار دیں گے؟ اگر ان سب کی گرل فرینڈ ہے اور وہ سب زنا کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ زنا کو غلط ہونے کے باوجود بھی انلیگل اور برا قرار نہیں دیں گے. اگر ان سب نے اپنے ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا, اماں کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنے کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو انلیگل اور غیر قانونی قرار نہیں دیں گے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ اتھارٹی چند چیزوں میں تو انسان کے لیے ایکسپلین کر سکتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے, لیکن 100% انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ تم نے کس چیز کو اچھا کہنا ہے اور کس چیز کو برا کہنا ہے. تو اب میرے اور آپ کے پاس سوائے اس کے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. خدا کی تعلیمات دنیا میں اسلام کے سوا کسی مذہب کے پاس محفوظ نہیں ہے. کوئی مذہب یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ 100% ہمارے پاس خدائی تعلیمات ہیں. مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ یہ خدائی تعلیمات ہو نہیں سکتی. یہ کہہ سکتا ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکو, وہ اپنے آپ سے ہٹا کے آپ کو اسے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنے کا آرڈر دے سکتا ہے؟ قرآن ہے 1400 سال سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. 1400 سال سے اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. الحمد سے لے کے والناس تک آپ اس کے احکامات کو پڑھیں. احکامات پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اس ذات کی تعلیمات ہیں جو انسانوں سے اونچی ذات ہے, جس کا کوئی مفاد انسانوں سے نہیں ہے. شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ اسلام کے سوا جتنی بھی مذہبی کتابیں آپ وہ پڑھیں, وہ آپ کی نیچر کو اپیل نہیں کریں گی, سمجھ میں نہیں آئیں گی. قرآن کتنا آسان ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے,
الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اللہ کی یہ صفات بھی تو شروع ہو سکتی تھی کہ انتقام لینے والا، سزائیں دینے والا. نہ کہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے؟ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین. جیسے دنیا کا مالک ہے ایسے ہی ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا، اس کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بتاؤ دنیا میں کوئی کسی مذہب کی تعلیمات ہو اور کوئی مذہبی کتاب ہو، اس کے مضمون میں اتنی کلیئرٹی ہو اور اتنے صاف ستھرے 2 اور 2 4 کی طرح انسانی نیچر کو اپیل کرنے والے کوئی نہیں ہے اسلام کے سوا. تو جب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں، تو میرے اور آپ کے پاس پھر یہ سیکھنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. آپ تعلیمات دیکھیں قرآن مجید کی. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ زنا لیگل ہے یا انلیگل؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا انتہائی بدترین راستہ ہے. یہ کیوں بدترین راستہ ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کریم میں. هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، لیکن جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو نہ ننیال ہے نہ ددیال ہے. یہ تو گدھے گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. تم انسان ہو، فجعلہ نسبا وصہرا، تمہیں نسب ددیال ننیال دے دیا، اور بلوغت کے بعد ایک اور خاندان دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے، صہرا مصاہرہ. یہ 2 خاندانوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ خاندان زنا سے وجود میں نہیں آتے، بیوی سے وجود میں آتے ہیں، شوہر سے وجود میں آتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا زنا کے جو نتائج ہیں انتہائی بدترین نتائج ہیں، اس لیے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اب اللہ جب قانون سازی کرتا ہے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی کام کو لیگل کروں گا تو میرا کیا فائدہ، انلیگل کروں گا تو میرا کیا نقصان. دنیا جب قانون سازی کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتی ہے. وہ اللہ نے شراب کے بارے میں حکم نازل کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب جوا پلید عمل ہے، غلیظ عمل ہے، صرف ناجائز نہیں ہے، انتہائی غلیظ کر دے. واضح لفظوں میں 1400 سال پہلے یہ حکام نازل کیے. 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ رشتہ داری توڑنے والے، کچھ رشتہ داری جوڑنے والے. توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، جوڑنے والے اللہ کو پسند ہے. قرآن میں کتنے اہتمام سے اللہ نے رشتوں کا نام لیا ہے، وبنات عمک وبنات عماتک لیس علیکم جناح ان تدخلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. ایک ایک رشتے کا نام اللہ کہتے تمہارے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپ کے گھر سے کھانا کھاؤ، ماں کے گھر جاؤ، کے گھر جاؤ، اور چاچو کے گھر جاؤ، اور خالہ کے گھر جاؤ، اور ماموں کے گھر جاؤ. بھائی اللہ کہہ سکتا اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا سکتے ہو، لیکن ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لیا یہ بتانے کے لیے کہ اسلام فیملی کو ویلیو دیتا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کی نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے فیملیاں وجود میں نہیں آتی، تو ہمارے رب نے اس سسٹم کو حرام قرار دے دیا. بتاؤ یہ خدائی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے پاس اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے اللہ سے سمجھنے کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.